ہم بستری کے کچھ غلط طریقے جو عوام میں رائج ہیں اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، ان طریقوں سے ہم بستری کر رہے ہیں جن طریقوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ ان مسائل کو آپ حضرات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ہم بستری کا صحیح طریقہ اسلامی کیا ہے اور وہ کون سے طریقے ہیں جو طریقے اسلام نے منع کیے ہیں، جن طریقوں سے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے سے شریعت منع کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا جواب دیا ہے، ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، ہر سوال کا جواب اسلام نے دیا ہے، اور ہر ایک چیز اسلام نے ہم کو بتائی ہے، لیکن ہم اسلام کو سیکھتے نہیں ہیں، دین کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو انگریزوں کے دیے ہوئے تمام چیزیں ہیں اور غلط ویڈیوز دیکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج عوام میں کچھ ایسے طریقے رائج ہو گئے کہ جن سے بچنا اس دور میں بہت زیادہ نوجوان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ پہلی چیز اسلام نے یہ بتائی ہے کہ جب آپ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوں تو اس ہم بستری میں بھی ایک بہت ہی پاکیزگی ہونا چاہیے، بہت ہی باشرم انسان کو رہنا چاہیے۔ یعنی کہ بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہوس کے ایسے پجاری ہوتے ہیں کہ وہ ہم بستری جب کرتے ہیں بیوی کے ساتھ اور یعنی کہ شادی کی پہلی رات ہو تو وہ ایک دم درندے بن جاتے ہیں۔ تو اسلام درندہ بننے سے منع کرتا ہے کہ آپ درندے نہ بنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو جس طریقے سے چاہو ان کے ساتھ ہم بستری کرو، تو اس کو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں بھی ایک حد اسلام نے قائم کی ہے کہ آپ کن حدوں تک کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو آج دور حاضرہ میں اورل سیکس کے نام سے جانا جاتا ہے اور لوگ وہ اس طریقے سے بیوی کے ساتھ معاشرت کرتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اورل سیکس دیکھیے، جو مقام خاص ہے، شرمگاہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ بیوی سے صحبت کرنا، پچھلے مقام میں صحبت کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اسلام بس ان چیزوں سے منع کرتا ہے جہاں پر بے شرمی کا ذرہ برابر بھی خیال آ جائے، اسلام ان چیزوں سے آپ کو روک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غلط طریقے جو انگریزی ویڈیوز دیکھنے کے جو نتیجے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھ کر تو اجازت ہے، لیکن صرف اس مقام میں جس مقام میں اسلام اجازت دیتا ہے، یعنی کہ بیوی کے اگلے مقام میں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اب عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو جدھر سے چاہو تم اپنی کھیتی میں جا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوی کے اس مقام کے علاوہ، اگلے مقام کے علاوہ پچھلے مقام میں بھی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ پچھلے مقام میں ہم بستری کرنے کی ہرگز اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس طریقے سے بچا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ویڈیوز کے، گندی ویڈیوز کے عادی ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں، پھر انہی طریقوں کے ساتھ وہ ہم بستری بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ کسی کو تصور میں لا کے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اور دوسروں کو تصور میں لانا، دوسرے کے ٹرک دیکھنا، یہ بہت زیادہ بے شرمی، بے حیائی کا کام ہے، اور اسلام بے شرمی، بے حیائی سے آپ کو بچاتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بالکل بھی بے شرمی کی طرف نہ جائیں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اورل سیکس کے نام پر بیوی کے منہ میں ڈسچارج ہوتے ہیں، یہ بھی بہت ہی زیادہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب عورت پیریڈ سے ہو تو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہوں، کیونکہ وہ پیریڈ سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ جب تمہاری عورتیں حائضہ ہوں، پیریڈ سے ہوں، تو تم ان کے قریب نہ جانا اور ان سے مباشرت نہ کرنا یہاں تک کہ وہ پاک، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اسلام جب منع کرتا ہے مباشرت کرنے سے جب کہ عورتیں حائضہ ہوں، عورتوں کو پیریڈ آ رہا ہو، تو اس وجہ سے کیونکہ وہ جو بلڈ آ رہا ہے، وہ جو بلیڈنگ ہے وہ ناپاک ہے، تو اس جگہ پہ پھر شوہر کا بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا اور اپنے عضو کو اس بیوی کے قریب کرنا، تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ پاک صاف جگہ جو منہ ہے جس سے انسان قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، تو اس منہ میں ڈسچارج ہونے کی اسلام اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو ان طریقوں سے یہ جو بہت ہی غلط طریقے جو عوام کے اندر مشہور ہیں۔ اچھا، بعض عورتیں کمنٹس کرتی ہیں
تو ان کی یہ خیال لیتے ہیں کہ ان کے شوہر، وہ اپنے شوہر کو منع کرتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کریں، لیکن وہ شوہر ان پر زبردستی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر کوئی شوہر بیوی کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو شریعت اسلام کے خلاف ہے، تو پھر بیوی کو ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کی بات مانے، بلکہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ ان کی بات نہ مانے۔ شوہر کی ہر وہ بات مانی جائے گی جو اسلام کے مطابق ہو۔ اسلام کے خلاف اگر شوہر کوئی بات بتا رہا ہے تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اس سے میں بیوی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بھائی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، تم نماز مت پڑھو، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی یہ بات نہ مانے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کو روکیں، اور پیار سے روکیں، محبت سے روکیں۔ عورتوں کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، لیکن مردوں کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، عورت اپنے ایک آدمی کے ساتھ خوش رہتی ہے، لیکن کچھ مرد ایسے ہیں کہ وہ صرف ایک اپنی عورت سے خوش نہیں رہتے ہیں۔ وہ گھر پہ رہیں گے تو وہ بس گھر میں رہیں گے، کہیں باہر کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی ان کو کوئی فون سے کسی کو لگائے ہوئے ہیں، جہاں دوسری جگہ پہنچے وہاں فون کے لیے انہوں نے ایک سہارا بنا لیا۔ تو یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم وہاں فلاں جگہ کام کر رہے ہیں، بیوی ہمارے گھر پہ، چلو یہاں فون پہ بات کرنے کے لیے ایک سیٹنگ ہو جائے تو بات ہوتی رہے۔ میرے بھائی یہ آپ جسے سہارا سمجھ رہے ہو، یہ ایسا آپ کا سہارا اور سکون چھینے گی کہ آپ کو ساری زندگی پھر سکون نہیں مل سکتا۔ بھائی عورت تو آپ سے خوش ہے نا کہ بس وہ ہمیں شوہر مل گیا، اس کے لیے جنت ہو گئی۔ اب وہ شوہر کا دل ہی نہیں بھر رہا ہے نا، وہ تو اپنی ایک عورت میں خوش نہیں رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام نے جو قید لگائی ہے، پابندی لگائی ہے، اسی کے لیے کہا ہے کہ دیکھو آپ کو اسلام نے جو دائرہ لگایا ہے اس دائرے سے باہر نہیں جانا ہے۔ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں سے آپ کو باہر نہیں جانا ہے، یعنی کہ آپ کو بے شرمی بے حیائی نہیں کرنا ہے۔ جب اسلام اس درجے کی بے شرمی بے حیائی کے قریب جانے سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کو دیکھیں، اسلام اس کو زنا بتاتا ہے۔ الزنا زنا العینین نظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کو دیکھنا۔ تو جب اسلام کسی نامحرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنا شرم والا اسلام تمہیں بنانا چاہتا ہے انسان کو کہ تم غیر محرم کو دیکھو بنا، تو اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ غلط طریقوں سے اور بالکل ہم بستری کرتے وقت آپ درندے بن جاؤ؟ اسلام یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے بہت ہی ریکویسٹ ہے، عاجزانہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ لوگ ان مسائل کو سیکھیں، سمجھیں، خدا را ان کو بہت اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھیں۔ کچھ لوگ، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب علماء بیان کرتے ہیں تو لوگ غلط کمنٹس کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی کی غلط کمنٹس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن صرف میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے سنتے ہیں کہ خدا را ان مسائل کو سیکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے سے سیکھیں، جو علماء آپ کو جو مسئلے بتا رہے ہیں، آپ جن علماء پر آپ کو اعتماد ہے، آپ ان علماء سے مسائل کو لیں، سیکھیں، دین سیکھیں، خدا را دین کو فالو کریں۔ ہمارے لیے انگریز یا دنیا کی کوئی طاقت یا دنیا کا کوئی انسان ہمارے لیے آئیڈیل ماڈل سیمپل نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے، سیمپل ہے۔ ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھنا ہے، ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ان دو باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو دنیا کی کوئی بھی باطل طاقت ہم کو دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور تمام مسائل کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کی جتنی بھی بے حیائی بے شرمی جن لوگوں کے اندر آ چکی ہے، پروردگار عالم اس بے شرمی اور بے حیائی سے ان کی حفاظت فرمائے، اور مکمل طریقے سے دین پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔